وبرکاتہ۔ کلمات ذکر اور اس کی فضیلت کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد کا ذکر ہوا۔ اس حدیث پاک میں کلمہ توحید پر کچھ اضافہ ہے۔ کلمات دیکھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کا معنی بھی ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں۔ فائدہ پورا جبھی ہوتا ہے جب معنی اور مفہوم انسان ذہن میں رکھے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ان کلمات کے ذریعے مجھے یاد کریں۔ لہ الملک و لہ الحمد، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی ستائش ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ جب معنی اور مفہوم ذہن میں رکھ کر پڑھے گا انسان تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی اور اللہ کی محبت دل میں آنے لگے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کی کایا پلٹ چکی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور کیا فائدے ہیں؟ حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کانت لہ عدل 10 رقاب، کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اور اس کی 100 غلط کاریاں محو کر دی جائیں گی، 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور یہ عمل اس کے لیے اس دن شام تک شیطان کے حملے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ شیطان میں جنات بھی داخل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آصب آ گیا، جنات آ گیا، اور عاملوں کے پاس جا کر اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہو۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ عمل کرنا کس وقت چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین وقت دوسری احادیث کو بھی ملایا جائے تو فجر کی نماز کے بعد۔ جہاں انسان فجر کی نماز پڑھے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ مشکل ہو، کوئی کام ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو چلتے پھرتے کر لے، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو جس وقت ٹائم ملے زوال سے پہلے پہلے 100 کی گنتی پوری کر لے۔ اور شام کا وظیفہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد۔ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جہاں عصر کی نماز پڑھی وہیں پڑھ لے، نہیں تو جہاں مغرب کی نماز پڑھی، نہیں تو جیسے ممکن ہو پڑھ لے۔
معزز ناظرین، یہ وظیفہ اتنا ہی عظیم القدر اور بابرکت ہے جتنا کہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، اور دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کو ایسی حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن میں کسی کلمے کا اتنا بڑا ثواب بتایا جائے، لیکن حدیث پاک میں اس وظیفے کے جو فوائد بتائے گئے ہیں مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے مشاہدے میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔